السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم وقت کی پابندی پر مضمون نویسی سیکھیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ کے طریقے کے مطابق ہے۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر مضمون نویسی کی مشق شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے مضمون کا آغاز علامہ اقبال کے اس بند سے کریں گے: وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو فرد، جو شخص اپنے موجودہ دور کو بہتر نہیں بنا رہا، اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا، وہ مستقبل کی خوشیوں کا حقدار نہیں ہے۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، یعنی کہ وہ قوم ترقی اور خوشحالی کی مستحق نہیں ہے جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو قوم اس وقت موجودہ وقت کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام نہیں دیتی۔ آپ اس بند میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے فرد کی بات ہے اور پھر قوم کی بات ہے۔ یہ ہمارے مکمل مضمون کا خلاصہ ہے اور یہ ہمارے مکمل مضمون کی حکمت عملی ہے کہ پہلے ہم فرد کی زندگی میں وقت کی اہمیت، اور اگر وہ نہ کرے وقت کی پابندی تو اس کے نقصانات، پھر قوم کی زندگی میں وقت کی پابندی کی اہمیت اور نہ کرے تو اس کے زوال کے اسباب لکھیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا مضمون ختم ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے ہمارے بند کے بعد جو پہلے پیراگراف کی ترتیب بنتی ہے وہ یہ کہ وقت کی پابندی کا مفہوم بتائیں گے۔ سب سے پہلے مفہوم آپ کو بہت آسان ہے کہ کسی کام کو وقت مقررہ پر سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی وقت کی اہمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بتائیں گے کہ پابندی وقت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر ہم قوموں کی ترقی میں بتائیں گے کہ دنیا میں وہی افراد اور قومیں کامیاب و کامران نظر آتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں اور ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دیتی ہیں۔ پھر ہم بتائیں گے کہ اگر زوال کا سبب کیسے شروع ہوتا ہے۔ جو افراد یا قومیں پابندی وقت کا لحاظ نہیں رکھتی وہ ناکام رہتی ہیں۔ یہ ہمارے مکمل مضمون کا خلاصہ ہے اور ہم اپنے مکمل مضمون میں انہی نکات پر بات کریں گے۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظام کائنات میں جو وقت کی پابندی کا نظام ہے اس کے متعلق لکھیں گے کہ نظام کائنات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا حسن اور جمال نظم و ضبط اور وقت کی پابندی، یہاں پر لگائیں گے آپ، اور وقت کی پابندی پر مبنی ہے، جس میں ہم سورج کا بھی ذکر کریں گے، صبح کا، شام کا، ستاروں کا، سیاروں کا ذکر کریں گے، موسموں کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے ہم نے بتا دیا کہ پوری کائنات ہی وقت کی پابندی کے نظام سے چل رہی ہے۔ یہ اس کی بنیادی اہمیت ہے کہ جس کے تحت نظم و ضبط کی خوبی ہماری زندگی میں اور کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا پیراگراف لکھیں گے جس میں ہم قرآن پاک میں بتائیں گے کہ وقت کی اہمیت کس طرح سے بیان ہوئی ہے، جو کہ سب کو معلوم ہے کہ سورہ عصر میں، سورہ فجر میں، سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کس قدر اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس بھی ہے۔ آپ اپنی بات کا ربط جوڑتے ہوئے بیان کریں گے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک کھڑا رہے گا کہ جب تک اسے 4 چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ اظہار خیال کریں گے کہ اگر ہم ان 4 سوالوں کے جو ہم سے پوچھے جائیں گے بروز محشر، ان 4 سوالوں کی بنیاد وقت کے صحیح استعمال پر ہی ہے کہ ہم وقت کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور کیا چیز کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وقت کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آخرت میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا۔ کیونکہ ہم نے آخرت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری لائن سے ہی آپ کی اگلی لائن شروع ہوتی ہے۔ آخرت کا ذکر آ گیا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا مذہب ہمیں کس طریقے سے وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ پیغمبر 1,24,000 آئے ہیں اور ان کی ترتیب کے حضرت محمد پہلے آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت وقت کے مقررہ وقفوں میں مختلف انبیاء کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں۔ اسی طریقے سے ارکان اسلام میں بھی جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے اور ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ یہی کامیابی کا راز ہے، اور منظم زندگی گزارنے کے لیے وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔
جب ہم نے نظام کائنات کی مثال دے دی، اپنے مذہب سے مثال دے دی، اس کے بعد سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے ہمارے کسان کی زندگی ہے۔ ہم اس میں لکھیں گے کہ کسان کی زندگی سے ہمیں پابندی وقت کا سبق ملتا ہے۔ وہ وقت پر زمین کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے، وقت پر اس میں بیج بوتا ہے، وقت پر اسے سیراب کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان ان اوقات کی پابندی نہ کرے تو اسے کبھی لہلہاتی ہوئی فصلوں کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو اور ہمارے دسترخوان بھی آب و دانہ سے خالی رہیں۔ اس میں مزید آپ کسان کی اہمیت اور فصلوں کی اہمیت کو، موسموں کو، خزاں کے آنے، بہار کے آنے کو بیان کرتے ہوئے موجودہ نظم یہ جو آپ کے سامنے ہے، جو شمالی آبادی کی آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کے 2 اشعار کو چھوڑ کر نیچے سے کوئی سے بھی اشعار میں شعر آپ استعمال کر لیجئے، تاکہ آپ کو جو آگے یاد کرنا بھی ہوگا تو آپ اسی معلومات کو وہاں استعمال کر لیں۔ اس طرح آپ کا 5واں پیراگراف مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم نے قرآن، نظام کائنات، حدیث اور کسان کی مثال دے کر واضح کر دیا۔ اب ہم بتائیں گے کہ جو وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ کس طریقے سے پچھتاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ اپنے اسکرین پر لائنز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ہی ایک چیپٹر پرستان کی شہزادی سے ماخوذ ہے، جس میں سیدانی بی کا کردار ہے۔ آپ نیا پیراگراف شروع کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے ادب میں، اردو ادب میں بے شبہ ایسی داستانیں اور قصے موجود ہیں جس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور جو وقت کو گنواتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، انہیں اس کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح سے پرستان کی شہزادی داستان میں سیدانی بھی ایک ایسا کردار ہے جس نے وقت کی قدر نہیں کی۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لائنز مٹی ہوئی ہیں، تو یہاں پر لکھیں گے وہ لوگ، صحیح ہے؟ وہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ تھوڑا سا ایڈٹ کر کے یہ لائنز بالکل ایز اٹ از لکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو خمیازہ اٹھانا پڑا، اور پھر آپ بیان کریں گے کہ اسی وجہ سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ صحت اور فراغت اللہ کی طرف سے 2 ایسی نعمت ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں، یعنی کہ جب صحت ہوتی ہے تو ہم فضول اور مضر اشیاء کھا کر اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہو جائے گی، ہمیں ابھی سے خیال رکھنا ہے، اور فراغت یعنی کہ فارغ وقت جب ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اور اس وقت کو صحیح طور سے استعمال کریں۔ اس میں ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بھی سبق ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ آیا جو میں نے یہ گھنٹہ گزارا ہے، یہ لمحہ گزارا ہے، یہ کارآمد ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے 7ویں پیراگراف میں سمجھ جائیں کی طرف بڑھ جائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے اپنی آخری لائن یہ لکھی ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہے خود کا، تو ہم اب یہی بتائیں گے کہ احتساب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے دوستوں کا انتخاب کیا ہے، ہمارے ارد گرد کیسے لوگ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ بیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ آپ کی نصاب کا ایک سبق ہے، اور اس کا تیسرا پوائنٹ وقت دولت ہے، یہ اس میں دیا گیا ہے، تو ہمیں اس کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ اس پر آپ تقریباً 7-8 لائن لکھیے آرام سے، اور یہ شعر بھی استعمال کیجیے جو اس میں دیا گیا ہے کہ مصنف سجاد حیدر یلدرم ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دوستوں کا غلط انتخاب، ہماری مصروفیات کا غلط انتخاب کس طرح سے وقت کی دولت کو ضائع کر دیتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نے بتایا ہے کہ بھلے ہی ہمیں اپنے پیاروں کو چھوڑنا پڑے، اپنی دوستیوں کو چھوڑنا پڑے، لیکن وقت ایسی دولت ہے، وقت ایسی نعمت ہے کہ جس کا آخرت میں بھی سوال ہوگا، اور جس کی قدر کرنے سے نہ صرف ہم اپنی زندگی بلکہ اپنی قوم کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو نہ صرف ہم اپنی زندگی برباد کریں گے بلکہ اپنی قوم کے زوال کا بھی سبب بنیں گے۔ تو اس لیے وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ ہماری آخری سطر قوم پر ختم ہو رہی تھی، ہم زوال کی بات کر رہے تھے، تو اب ہم آ جائیں گے ہمارے اجتماعی زندگی کی طرف۔ ہماری قوم کی زندگی ہو گئی اجتماعی زندگی، کہ اجتماعی زندگی میں ہم سب سے پہلے مثبت پہلو بتاتے ہیں تو ہم طرابلس کی جنگ کا بتائیں گے کہ طرابلس کی جنگ جو کہ آپ کے
آپ کو بتائی گئی ہے پورا پس منظر جیسا ہے ویسے ہی آپ اس میں لکھ دیں گے کہ طرابلس کی جنگ ہوتی ہے، عرب ریگستان کی ایک 9 سالہ بچی غازیان جنگ کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے جس امت کو امت مرحوم کہا ہے، اس کو جگانے کا سبب ایک بچی بنتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک فرد کی ہمت، ایک فرد کا حوصلہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو یہ انتہائی خوف زدہ بات ہے کہ اگر ایک فرد کی ہمت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے تو ایک فرد کی کاہلی، سستی یا غفلت کس طرح سے ہماری پوری قوم کے زوال کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح وہ بچی وقت پر فیصلہ کر کے غازیان دین کی سکائی کرتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو وہ بے خودی کے عالم میں اپنا فرض ادا کرتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے ایک عمل سے پوری قوم جاگ گئی اور طرابلس کی جنگ جو کہ مسلمان ہار رہے تھے وہ جیت جاتے ہیں اور اٹلی کو شکست حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر فرد کو، چاہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے فرائض کو انجام دے۔ بحیثیت طالب علم پڑھائی پر توجہ دے، بحیثیت ملازم اپنی ملازمت کو درست طریقے سے کرے، بحیثیت ماں اپنے بچوں کی تربیت درست کرے، بحیثیت بیوی اپنے شوہر اور گھر کا خیال رکھے۔ آپ ہر ایک کردار کو بیٹا اس میں بتائیں گے کہ ہر ایک فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک قوم ترقی کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک قوم متحد اور متفق ہو کر ملت اسلامیہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار کے قوم کے عروج کا سبب بنتی ہے۔ اب ہم زوال بتا دیں گے کہ یہ تو ہو گیا ہمارا کہ عروج کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ہماری تاریخ وقت کی قدر نہ کرنے والوں سے بھری پڑی ہے جو کہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک ایسا ناسور ہے جس کے پیچھے وقت ضائع کرنے والوں کی طویل داستان ہے۔ مغلیہ سلطنت میں لوگ شراب نوشی، اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر کے وقت کو انتہائی ضائع کرتے تھے۔ سر سید نے بھی ان کے زوال کا سبب یہی بتایا ہے کہ وہ انگلستان کا شکوہ کرتے ہیں، ہندوؤں کا شکوہ کرتے ہیں، بلکہ انہیں خود ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے جو کہ ان کی ترقی کا سبب بنے۔ یہ لائنز آپ کے بیٹا قاہلی سبق سے لیے گئے، تو آپ اسی کو ہی کوٹ کر دیں گے یہاں پر اور بتائیں گے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ قابل اجمیری کا شعر ہے کہ پہلے مغلیہ سلطنت کاہلی، سستی اور وقت کے ضیاع کا شکار ہوئی تو کس طریقے سے ایک مکمل قوم کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا، نہ صرف اپنے مال سے بلکہ جان سے، عزت اور آبرو سے ہاتھ دھونے پڑے۔ مغلیہ سلطنت کے مغل بادشاہ اور رئیس بھول گئے تھے کہ سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں، کہ جو عیش اس وقت انہیں میسر ہے وہ ہر وقت نہیں رہنا۔ وقت کی پابندی ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر لمحہ اہم ہے اور یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ پیراگراف بنا کر شاہد احمد دہلوی کے گنجینہ گوہر سے جو اقتباس، گنجینہ گوہر جو خاکوں کی کتاب ہے، اس میں مرزا محمد سعید کے خاکے میں بیان کرتے ہیں کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ جب ایک عالم ایک وقت کی پابندی کرنے والا، اپنی زندگی کو نظم و ضبط سے گزارنے والا اس زندگی سے گزر جاتا ہے تو وہ کس طرح ایک خلا چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ وقت کی پابندی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے پطرس بخاری جو وائسرائے ہند کے سامنے بھی نہیں جھکتے تھے، وہ مرزا محمد سعید سے جھک کر ملا کرتے تھے۔ یہ مکمل واقعہ آپ اس میں کوٹ کر دیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے عظیم لوگ اپنی ہر ایک لمحہ استعمال کرتے تھے، اپنے پیسوں کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے، صلے کی تمنا نہیں ہوتی تھی، ستائش کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے تاکہ مسلمانان ہند کو انگریزی علوم سے روشناس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے لکھی اور پھر آپ کا آخری پیراگراف آ گیا جس میں آپ بتائیں گے کہ یہ جو وقت کی پابندی ہے یہ کس طرح سے ضروری ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ تم چلو
تم چلو اس کے ساتھ یا نہ چلو، پاؤں رکتے نہیں زمانے کے۔ موجودہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ کھوئی ہوئی دولت تو پھر ہاتھ آ جاتی ہے، لیکن وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ افراد یا اقوام کی ترقی و کامرانی کا انحصار پابندی وقت پر ہے۔ زندہ اور ترقی یافتہ اقوام اور افراد وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، اور اگر ہم ترقی یافتہ ممالک میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہیں، ان کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ جو موجودہ دور کا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہر وقت موبائل اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس میں آپ کہیں گے کہ موبائل اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا اس وقت نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ دور میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اگر ہم دنیا کے مطابق نہیں چلیں گے اور یوں ہی ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتے رہیں گے، تو ممکن ہے کہ دشمن ہم پر دوبارہ حاوی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشاں اور ہوش مند ہونا ہے۔ رابطہ لاکھ سے ہی قافلہ سالار کے ساتھ ہم کو چلنا ہے، مگر وقت کی رفتار کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔